एवरीबॉडी एंड वेलकम टू सोशल फाउंडेशन। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स बुक का एक जनरल ओवरव्यू देखने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस साल आप इस बुक में कौन से डिफरेंट चैप्टर्स और उन डिफरेंट चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपकी इस बुक का नाम देखें, जो कि है इकोनॉमिक्स, तो ये नाम सुनकर आप थोड़े से हैरान हो गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये बुक हम अपने पिछले क्लास यानी 8th तक तो पढ़ते ही नहीं थे, तो इस साल से ये बुक क्यों ऐड हो गई है सोशल साइंस में। तो मैं आपको बता दूं कि ये यानी इकोनॉमिक्स भी एक डिसिप्लिन है जो सोशल साइंस के अंडर ही आता है, और ये आपको अब क्लास 9th और क्लास 10th में ज़रूर पढ़ना है और समझना है। ये हुई बात कि ये इकोनॉमिक्स ऐड क्यों हो गया। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स हम किसे कहते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो किसके साथ डील करती है कि कम से कम रिसोर्सेज कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। यानी आम भाषा में अगर कहे तो कम ही इस चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतें पूरी की जा सके। जो साइंस इस चीज़ के साथ वाबस्ता है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक लाइफ कैसी होती है और साथ ही साथ स्टेट की इकोनॉमिक लाइफ और ग्रोथ कैसे अचीव की जा सकती है। ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं जब हम एज अ सब्जेक्ट डील करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। ये तो बात हुई कि हमने यहाँ तक इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट और ये बुक जिसका नाम भी इकोनॉमिक्स ही है उसके साथ हमने बातचीत की, यानी उसके मुतालिक हमने जाना कि ये बुक क्या है, इकोनॉमिक्स लफ्ज़ का मतलब क्या है और इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट किस चीज़ के साथ डील करता है। अब हम देखेंगे कि इस साल हम इस बुक में कौन से डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर हम इस साल पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला चैप्टर जो हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पालमपुर, जो कि एक फिक्शनल जगह है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी लोकेशन देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन लोग वहाँ रहते हैं, किन किन कम्युनिटीज़ से वो बिलोंग करते हैं, वो भी हम जानेंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वहाँ जो प्रोडक्शन होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो भी हम जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फार्मिंग सेक्टर है वो किस तरह एस्टेब्लिश हो चुका है पालमपुर में, और साथ ही साथ उसके फीचर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लेबर कॉस्ट क्या आती है, वगैरह वगैरह। इस चैप्टर के आखिर में हम पढ़ेंगे कि फार्मिंग के अलावा जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है जिससे लोग वाबस्ता है पालमपुर में, वो कौन सी एक्टिविटीज़ है, जिसमें हम जानेंगे कि वहाँ डेयरी का कारोबार होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुके, बहुत से लोग शॉपकीपर्स हैं, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ भी बहुत लोग वाबस्ता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि लोगों को कैसे रिसोर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है जिससे वो यूज़फुल हो, एक तो अपने लिए भी और साथ ही साथ पूरी कंट्री के लिए भी। इसी सिलसिले में हम दो दोस्तों की स्टोरी पढ़ेंगे जिनका नाम है साकल और विलास, जो इसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि पीपल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज एंड हाउ। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स में कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जिससे उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो सके और इम्प्रूव हो सके। इसके बाद हम इस चैप्टर में बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जानेंगे जो मैन एंड वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी सस्टेन कर सके अपने सर्वाइवल के लिए, जिसमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे, एक मार्केट एक्टिविटीज़
دوسری نان مارکیٹ ایکٹیویٹیز، اور جانیں گے ان دو میں کیا فرق ہے اور کون کون سی جابس یا ایکٹیویٹیز ایسی ہے جو ان دو میں انکلوڈڈ ہے۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ کوالٹی آف پاپولیشن ہوتی کیا ہے اور وہ کن فیکٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہے، جیسے کہ ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ان فیکٹرز کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے تاکہ کوالٹی آف پاپولیشن بھی امپروو ہو سکے۔ اس چیپٹر کے آخر میں ہم ان ایمپلائمنٹ نامی ایک فینومینن کو جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کے کاز کیا ہے، یہ کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ لوگ کیسے ایک اکانومی کے لیے ایسٹ یعنی فائدہ مند چیز بن سکتے ہیں، جس کے لیے ہم ایک گاؤں کی کہانی پڑھیں گے جو یہی ہائی لائٹ کرتی ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے چیپٹر نمبر 3، جس کا نام ہے پاورٹی ایز اے چیلنج۔ اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس میں ہم سب سے پہلے پاورٹی کی ڈیفینیشن پڑھیں گے کہ پاورٹی ہوتی کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دو ٹپیکل کیسز آف پاورٹی جو اربن اور رورل کیسز ہے ان کو بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہے، جس میں ہم رام سرن اور لاکھا سنگھ کی کہانیاں بھی پڑھیں گے جو یہی ایکسپلین کر رہی ہوں گی۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ کون سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کہیں پاورٹی ہے کہ نہیں، جس میں ہم سوشل ایکسکلوژن اور والنریبلٹی کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ یہ دو کانسیپٹس کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس چیپٹر میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ پاورٹی لائن کیا ہوتی ہے، پاورٹی ایسٹیمیٹس کیا ہے، کون سے ایسے گروپ ہے جو سب سے زیادہ خطرے میں ہے کہ وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت ہی مشکل ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ہم شیو رامن کی ایک کہانی پڑھیں گے کہ انہوں نے کیسے پاورٹی جھیلی۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر میں انٹر اسٹیٹ ڈسپیرٹیز یا انیکویلٹیز پڑھیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیسے کچھ اسٹیٹس بہت امیر ہے، کچھ اسٹیٹس بہت غریب ہے انڈیا میں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ گلوبل لیول پر پاورٹی کا کیا حال ہے، کن کنٹریز میں زیادہ پاورٹی ہے اور کن کنٹریز میں کم۔ اس چیپٹر کے آخر میں ہم کچھ کازز پڑھیں گے جن سے پاورٹی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ میجرز بھی پڑھیں گے جن سے پاورٹی کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کچھ چیلنجز بھی پڑھیں گے جو ہمیں پاورٹی ریڈیوس کرنے میں اڑچن بن رہی ہے۔ اس کے بعد جو چیپٹر ہم آپ کی اس بک میں پڑھیں گے، جو کہ آپ کی اس بک کا اس سال آخری چیپٹر ہے، وہ ہوگا چیپٹر نمبر 4، جس کا نام ہے فوڈ سیکیورٹی ان انڈیا۔ اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس چیپٹر میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کہ فوڈ سیکیورٹی ہوتی کیا ہے، یہ کیوں ضرورت ہے، یہ کس طرح افیکٹ ہوتی ہے، اور کون ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ فوڈ سیکیورٹی کے طلبگار ہیں، یعنی جو فوڈ انسیکیور ہے، جنہیں اگر سیکیورٹی نہ ملی فوڈ اویلیبلٹی، فوڈ سپلائی کی، تو وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، جس میں ہم رامو اور احمد کی سٹوری جانیں گے کہ کیسے وہ فوڈ انسیکیور لوگ بن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس چیپٹر میں گرین ریولوشن نامی ایک کنسیپٹ کو جانیں گے کہ یہ کب شروعات ہوئی، اس کی کیوں شروعات ہوئی، کن سٹیٹس میں شروعات ہوئی، اور اس کے کیا ایڈورس ایفیکٹ پڑے انوائرمنٹ پہ، وہ بھی جانیں گے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ انڈیا میں فوڈ سیکیورٹی کیسے انشور کی جاتی ہے، جس میں ہم بفر اسٹاک اور پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم PDS کو جانیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ راشننگ کسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایک امپورٹنٹ ایکٹ جو کہ ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ 2013، اس کے کیا پروویژنز ہے وہ بھی جانیں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ یہ کیسے فوڈ سیکیورٹی انشور کرتا ہے۔ اس چیپٹر کے آخر میں ہم کرنٹ سٹیٹس آف پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے، اور کچھ فوڈ گارنٹی سکیمز جیسے کہ انتودیا ان یوجنا AAY، اس کے علاوہ منیمم سیلنگ پرائس یا MSP، یہ بھی جانیں گے کہ یہ سب کیا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کوآپریٹیوز کا کیا رول ہے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے میں انڈیا میں۔
تو اس طرح آپ کی اس بک کا یہ اوور ویو کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ اوور ویو دینا اسی لیے ضروری تھا تاکہ آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے کہ اس سال آپ اس بک میں کیا پڑھنے والے ہیں۔ اب آنے والے ویڈیوز میں ہم ایک ایک چیپٹر کو سسٹمیٹکلی کور کرنے والے ہیں اور ایک ایک ٹاپک کو ڈیٹیل میں سمجھنے والے ہیں، جس کی شروعات ہم اگلے ویڈیو میں چیپٹر نمبر 1 جس کا نام دا اسٹوری آف ولیج پالم پور ہے اس کے انٹروڈکٹری ویڈیو لیکچر سے کریں گے، جس میں آپ کو اس چیپٹر کی جنرل تھیم سمجھا دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اور اپنی اس بک کا یہ اوور ویو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سوشل فاؤنڈیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، میں پوری کوشش کروں گا آپ کے ہر ڈاؤٹ کو آنسر کرنے کی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اسٹے سیف، اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لرننگ۔ تھینک یو ویری مچ۔